فیملی کو یہ سمجھانا مشکل ہوگا کہ اگلے مہینے آپ سب پیسے کم بھیجیں گے پاکستان، 10% پیسے کم بھیجیں گے پاکستان. اور یہ منانا اس لیے مشکل ہوگا کہ فیملی آپ کو کہے گی کہ آپ کون ہوتے ہیں، یہ عمران خان کو آپ نے کیا سمجھ لیا ہے، سیاست کو آپ نے کیا سمجھ لیا ہے زندگی میں، یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہوتی کہ فیملی سے آگے آپ اس کو رکھ رہی ہو. یہ ڈرامہ بند کرو، 10% پیسے کم بھیجنے والا انسان بنو اور پیسے پورے بھیجو. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ایک پل کے لیے آپ بھی سوچیں گے کہ یار واقعی میں نے سیاست میں بہت زیادہ ایکسٹرا سیریس لے لیا ہے، کیا میں بھول گیا ہوں زندگی میں ضروری چیزیں کیا ہوتی ہیں. کیونکہ خان صاحب آپ سے یہ کہہ رہے ہیں نا، خان صاحب آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 10% رقم کم بھیجنی ہے اگلی دفعہ اگلے مہینے گھر میں. یہ آپ کو خان صاحب کہہ رہے ہیں. اور آپ آگے کیا کہیں گے فیملی کو کہ میں 10% کم پیسے بھیج رہا ہوں؟ خان صاحب نے کہا میں $500 کے بجائے $400 یا 450 جتنے بھی بنتے ہیں میں کم پیسے بھیج رہا ہوں، کیونکہ خان صاحب نے کہا تھا کہ اکنامک پریشر پڑے حکومت پہ اور حکومت خان صاحب سے بات چیت کرنے پہ مجبور ہو. یہ بات آپ کہیں گے فیملی کو، تو فیملی آگے کیا کہے گی؟ ڈرامہ بند کرو، ایکٹنگ بند کرو، بہت ٹائم ہو گیا تمہیں کھسکتے ہوئے، انسان بنو اب. تو کیا جب یہ فیملی آپ کو کہے گی تو یہ ایموشن برداشت کر لیں گے آپ، اور اس کے باوجود 10% پیسے کم بھیجیں گے آپ؟ یہ سوال آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے. میں آپ کو ایک چیز کی گارنٹی دے سکتا ہوں، میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اگر آپ 10% پیسے کم بھیجیں اور پورے پاکستانی اوورسیز اگر پیسے کم بھیجیں تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ حکومت پہ شدید اکنامک پریشر پڑے گا. کیونکہ جو ہمارے ریمیٹنسز ہیں نا، جو ہماری پیسے ہم بھیجتے ہیں، وہ ہمارے ملک کا فورن ایکسچینج کمانے کا، ڈالر پاؤنڈ کمانے کا، ریال کمانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. کوئی چیز یہ ملک سے بیچتے نہیں ہیں، فریج، گاڑی، ٹوتھ برش، کوئی چیز ایسی بیچتے نہیں ہیں جس سے یہ اتنا فورن ایکسچینج کماتے ہوں جتنا یہ کماتے ہیں آپ کے میرے خون پسینے سے، اوورسیز پاکستانی کے خون پسینے سے. اور اگر خان صاحب کی بات پر ہم عمل کرتے ہوئے ان کے پیسے کاٹتے ہیں 10%، ٹھیک، مثلا اگر آپ $100 بیچتے ہیں تو آپ $90 بھیجیں. اگر آپ ان کے پیسے کاٹتے ہیں تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ان پہ وہ پریشر پڑے گا جن کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب سے اوورسیز پاکستانیز کی رغبت کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، فیملی سے بڑھ کے نہیں ہے. فیملی کو اگر $100 چاہیے، $90 بھیجیں گے، ایسے نہیں ہو سکتا. اور ان کو جو آپ کو بات سمجھانی پڑے گی اپنے عمل سے، اپنے ایکشن سے پیسے کم بھیج کے، وہ یہ کہ وہ خان صاحب کی ذات کے لیے نہیں ہم یہ کم پیسے بھیجنے والی مہم سٹارٹ کر رہے ہیں. ہم یہ سٹارٹ کر رہے ہیں تاکہ ہماری فیملی جو پاکستان میں ہے اس کا ایک بہتر مستقبل ہو، جو ہمارے بچے آئیں وہ اس ملک میں واپس جانے کے قابل ہوں. ورنہ ابھی آپ دیکھتے نہیں ہیں ہمارے بچے جو جاتے ہیں واپس پاکستان، وہ کیا سوچ کے واپس لے کے آتے ہیں؟ آپ نے ٹک ٹاک پہ دیکھا کبھی ان کو باتیں کرتے ہوئے؟ وہ کہتے ہیں کہ عجیب سا ملک ہے، 4 دکانوں میں بندہ جا سکتا ہے، 4 پاڑیاں پھر سکتا ہے، وہ جب ابو اور بھائی وغیرہ سب ساتھ ہوں، اور اس کے علاوہ کیا نام ہے 2-4 مارکیٹس میں ہو کے بندہ واپس آ جاتا ہے. دیٹس اٹ. یہ ان کی زندگی ہے، کل زندگی. کیونکہ باقی پورے ملک میں نہ آپ کام کر سکتے ہو، نہ آپ انجوائمنٹ کر سکتے ہو، کیونکہ ہر چیز پہ قبضہ مافیا ہے، ہر چیز پہ کوئی نہ کوئی سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے. تو تاکہ یہ ملک، تو اس ملک میں وہ تو نہیں جائیں گے، اور جائیں گے تو ایک دو دفعہ، اس کے بعد زندگی میں نہیں جائیں گے، ان کے بچے تو لازمی نہیں جائیں گے. تو پاکستان سے رشتہ ہمارا کمپلیٹلی پرماننٹ ٹوٹ جائے گا اوورسیز پاکستانیز کا. یہ بات خان صاحب سمجھتے ہیں اور آپ اور میں سمجھتے ہیں، عاصم منیر صاحب نہیں سمجھتے. ان کو سمجھانے کے لیے خان صاحب نے ہم یہ کہا ہے کہ 10% ریمیٹنس کم کریں گے. سنڈے سے کال آ رہی ہے اور میں آپ سے یہ بات کرنے آیا تھا کہ آپ کو میں ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم کم کریں گے، لیکن میں سیریس بات کرنے آیا تھا کہ کم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. کم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر پہ کال آئے گی کہ میں اس دفعہ پیسے کم بھیجوں گا اور یہ وجہ ہے، تو اس کا جو پریشر ہوتا ہے وہ برداشت کر لیں گے آپ. وہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو گھر والے ہیں نا پاکستان میں، ان کو اندازہ ہوگا کہ آپ سیریس ہیں. ابھی تک واپس پاکستان جانا، اوورسیز پاکستانی کا الیکشن میں حصہ لینا، باقی گراؤنڈ پہ ایکشن میں لینا، اتنے پاکستانی نہیں ایکشن لے سکے. اور یہ بات بالکل سینس بناتی ہے، کیونکہ لوگ بیرون ملک رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، آسان نہیں ہوتا واپس جانا. لیکن یہ ایک ایسا قدم ہے ریمیٹنس والا جس میں آپ اور میں، ہم سب پوری طرح ایکشن لے سکتے ہیں. اس ایکشن سے آپ کے اور میرے گھر والوں کو اصل میں پتہ چلے گا کہ فیس بک نہیں، ٹویٹر نہیں، جینوئنلی سیریس ہیں کہ پاکستان میں نظام سیدھا ہوگا، یا پھر جو رشتہ ہے پاکستان سے اس کا جڑا رہنا مشکل ہو جائے گا. اور یہ ہماری غلطی نہیں ہے. یہ جن نے رجیم چینج کیا، جن نے بندے شہید کیے ڈی چوک میں، جن نے اس سے پہلے 9 مئی کو ہمارے بندے شہید کیے تھے، جو کہ ابھی بھی اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، جن کی انا بہت بڑی ہو گئی ہے، یہ ان کی غلطی ہے، ہماری غلطی نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھیں،
خان صاحب کو جیل میں ان نے 10 دن گرم کپڑے نہیں دیے، خان صاحب کی بجلی 10 دن بند رکھی ان نے، خان صاحب کو 2 دفعہ فوڈ پوائزننگ ہو چکی، 70 سال سے اوپر ان کی عمر ہے، بیڈ ان کو ایسا دیا تھا جو کہ بیچ میں ایسا تھا۔ یہ باتیں یاد رکھیں، یہ سوچتے ہوئے کہ 10% پیسے کم بھیجنے۔ خان صاحب جس طرح زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ ہم اپنے فائدے کے لیے پیسے نہیں کم بھیج رہے، ہم اس انسان کے مقصد کے لیے پیسے بھیج رہے ہیں جو کہ اپنا تن من دھن اس ملک پہ لگا چکا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو سکیں، اور انشاءاللہ اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں۔